بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے چند مشہور اقوال بیان کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے باہر آتی ہے جب وہ خود زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ اچھی عادات کی مالک عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اگر کسی فقیر کے پاس ایک روٹی ہوتی ہے تو آدھی روٹی خود کھاتا ہے اور آدھی کسی غریب کو دے دیتا ہے، لیکن اگر بادشاہ کے پاس ایک ملک ہو تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک اور ملک ہوتا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو کوئی خوبصورت ہو وہ خوب سیرت بھی ہو۔ کام کی چیز اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتے ہیں، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بیوقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے، دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ محبت کا طلبگار ہی نہیں ہوگا وہ، بلکہ وہ تو ضرورت کا پجاری ہوگا۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کرو، اپنے جیسے کے ساتھ تو تم عمر ضائع کرو گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا ہی بہتر ہے جو آپ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا ہزار سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے،
لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے جاتا ہے۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ اگر تو کسی ایک شخص کی بھی تکلیف دور کر دے تو یہ زیادہ بہتر کام ہے بنسبت اس کے کہ تو حج کو جائے اور راستے کے ہر پڑاؤ پر 1000 رکعت نماز پڑھتا جائے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو رزق دینے والے کو تلاش کرو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال بھی اتار سکتی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے گا۔ اس سے خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو ہمراز بنا کر اس کو کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو۔ جب شام میں اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہوتا۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔ ایک خوبصورت دل 1000 خوبصورت رشتوں سے اور چہروں سے بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں۔